لاہور کی دسمبر کی صبح تھی۔ سرد ہوا کے ساتھ دھند یوں اتری تھی جیسے شہر نے سفید کفن اوڑھ لیا ہو۔ گلبرگ کی اس پرانی کوٹھی کے گرد کھڑی اونچی دیواریں بھی دھند کے بوجھ تلے مدھم پڑ چکی تھی، جیسے وقت نے ان کی شان چھین لی ہو۔ فضا میں ایسی ٹھنڈ کھلی ہوئی تھی کہ سانس لیتے ہی سینہ منجمد ہونے لگتا تھا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں واقع کچن میں فرش پر بیٹھی ایمان کے لیے یہ سردی محض موسم نہیں تھی، ایک مسلسل اذیت تھی۔ 21 سالہ ایمان کے ہاتھ سوج چکے تھے، انگلیاں بے حس ہو رہی تھی۔ سامنے سنک میں رکھے برتنوں کا انبار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور نل سے بہنے والا یخ پانی اس کے ہاتھوں کی نرمی چھین کر انہیں نیلگو کر رہا تھا۔ ہر لمحہ انگلیوں کے سروں میں اٹھنے والا درد اس کے وجود میں اترتا چلا جا رہا تھا، جیسے کوئی خاموش چیخ اس کے اندر گونج رہی ہو۔ وہ بے دہانی میں سامنے دیوار پر لگی گھڑی کو گھور رہی تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے، مگر گھر میں دن کا آغاز سکون سے نہیں، بے رحمی سے ہوا تھا۔ ہر طرف قدموں کی آوازیں، حکم دینے والے لہجے اور سرد نظریں تھی۔ ایمان کے ذہن میں سوالوں کا شور تھا جو کسی طرح تھمنے کو تیار نہیں تھا۔ کیا وہ واقعی اس گھر کی بیٹی تھی؟ وہی گھر جس کی بنیاد اس کے والد لیاقت صاحب نے خوابوں سے رکھی تھی، جہاں ایمان نے بچپن میں آزادی سے ہنستے کھیلتے دن گزارے تھے۔ کبھی یہ دیواریں اس کی ہنسی سے گونجتی تھی، اور آج انہیں دیواروں کے سائے تلے وہ خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ چھت اس کے سر پر موجود تھی، مگر زمین جیسے اس کے قدموں سے سرک چکی تھی۔ اس کی نظر لاشعوری طور پر ماں کے کمرے کی سمت اٹھی۔ نگہت بیگم، جو کبھی اس گھر کی شان، اس کی آواز اور اس کی روح ہوا کرتی تھی، اب ایک نم زدہ اندھیرے کمرے میں فالج کے ہاتھوں بے بس پڑی تھی۔ وہ عورت جس کے فیصلے کبھی پورے گھر کو چلاتے تھے، اب خود دوسروں کی محتاج بن چکی تھی۔ ایمان کی آنکھیں خشک تھی، آنسو جیسے تھک کر کہیں اندر ہی جم گئے تھے۔ اس کے چہرے پر کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک گہری خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخوں سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ شاید یہ سرد موسم ہی تھا جس نے اس کے اندر کی نمی بھی جما دی تھی، یا پھر وقت کی سختیوں نے اس کے احساسات کو اس حد تک سکھا دیا تھا کہ اب آنسو بھی اس کے ساتھ وفا نہیں کرتے تھے۔ وہ خود کو ایک انسان کم اور ایک چلتی پھرتی مشین زیادہ محسوس کرنے لگی تھی، ایسی مشین جس سے کام تو لیا جاتا ہے، مگر جس کے دل ہونے پر کسی کو یقین نہیں۔ اسی لمحے کڑوی اور بلند آواز نے اس کی سوچوں کی زنجیر توڑ دی۔ ایمان، اوئے بی بی جی، ابھی تک انہیں برتنوں میں گم ہو؟ وہ چونک کر پلٹی۔ دروازے پر نصرت بیگم کھڑی تھی، جس پر موٹی شال لپیٹے، مگر چہرے کی سختی کسی سردی سے بے نیاز، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ناگواری اور حکم چلانے کا غرور صاف جھلک رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا آج کون آ رہا ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ لندن سے زارون سکندر۔ اگر اس کے استقبال میں ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی نا، تو یاد رکھنا میں تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گی۔ پھر نظریں اس کے سادہ حلیے پر ڈال کر حقارت سے بولی، جلدی ہاتھ تیز کرو، ڈرائنگ روم میں جا کر ہیٹر آن کرو، اور ہاں، خبردار جو اس حالت میں مہمان کے سامنے آنے کی جرت کی تو۔ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے سر ہلایا، جیسے وہ بولنے کی اجازت بھی کھو چکی ہو۔ وہ اپنے یخبستہ بھیگے ہاتھ قمیص کے دامن سے صاف کرتی ہوئی آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ سردی کے باعث اس کے جوڑوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، مگر اس نے ایک لفظ بھی زبان پر نہیں آنے دیا۔ شکایت کرنا اس گھر میں اس کے اختیار میں کب تھا؟ یہ گھر اس کے لیے اب گھر نہیں رہا تھا، وہ یہاں محض ایک سایہ تھی، ایسا سایہ جو دیواروں پر تو موجود ہوتا ہے، مگر نظر صرف تب آتا ہے جب کسی کو کام کروانا ہو۔ جیسے ہی وہ کچن سے باہر نکلی، لاؤنج کا منظر اس کی آنکھوں میں چم گیا۔ ہر چیز بدلی بدلی تھی، قیمتی قالین فرش پر بچھے تھے، چھت سے جھلملاتے فانوس روشنی بکھیر رہے تھے، اور ہیٹرز کی وجہ سے کمرے میں خوشگوار حدت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ گرمی ایمان کے سر جسم کو کسی تانے کی طرح محسوس ہوئی، جیسے یہ آسائشیں اسے اس کی حیثیت یاد دلا رہی ہو۔ تبھی سامنے سے اس کی چچی شگفتہ اپنی بیٹی فروا کے ہمراہ سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ شگفتہ کے چہرے پر اطمینان تھا، اور فروا نے جدید مغربی انداز کا مہنگا لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، ساتھ چمکتے ہوئے بوٹس، بالکل کسی فیشن میگزین کے سرورق جیسے۔
وہ چلتی ہوئی یوں لگ رہی تھی جیسے یہ گھر واقعی اسی کا ہو، اور ایمان جو وہیں کھڑی تھی محض اس منظر کا ایک غیر ضروری حصہ تھی۔ اسی دوران تائی کی بیٹی آرزو آرام سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جہاں ایک ماہر میک اپ آرٹسٹ اس کے بالوں کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ایمان کے دل میں نہ کوئی شرمندگی ابھری، نہ اپنی پرانی اونی شال اور گزی ہوئی چپل کا احساس جاگا۔ اس کے بجائے دل میں ایک ہلکا سا ترس اتر آیا۔ یہ سب عورتیں محض اس لیے بن سنور رہی تھی کہ ایک دولت مند کزن کی نظروں میں اچھی لگ سکے، جبکہ ایمان کی واحد خواہش یہ تھی کہ آج کا دن کسی نئی تسلیل کے بغیر گزر جائے اور اسے اپنی بیمار ماں کے پاس بیٹھنے کے چند لمحے مل جائے۔ آرزو نے آئینے میں ایمان کا عکس دیکھا تو ناگواری ہی سے منہ بنا لیا۔ ذرا اس کی حالت تو دیکھو، وہ نخوت سے بولی۔ ماما، اسے صاف کہہ دے کہ مہمانوں کے سامنے نہ آئے۔ زارون بھائی کیا سوچیں گے کہ ہمارے گھر میں ایسی فقیرنی سی لڑکیاں گھومتی ہیں؟ شگفتہ بیگم نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو ایمان، تم ایسا کرو کہ مہمان کے آنے سے بعد کچن میں ہی رہنا، صرف جب میں بلاؤں تب ٹرے لے کر آنا، اور کام ختم ہوتے ہی فوراً نظر سے اوجھل ہو جانا۔ ایمان کے اندر جیسے کوئی آتش فشاں سلگ اٹھا تھا، لفظ اس کے گلے تک آ کر رک گئے تھے۔ دل چاہا چیخ کر کہہ دے کہ یہ گھر اسی کا ہے، یہ فرنیچر، یہ فانوس، یہ دیواریں، سب اس کے باپ کی محنت کی گواہ ہے، اور یہ سب لوگ تو صرف حالات کے سہارے یہاں قابض ہیں۔ مگر پھر ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے زبان کھولی تو شاید ماں کی دوائی بھی بند کر دی جائے۔ اس خیال سے اس کی ہمت توڑ دی۔ اس نے ضبط کا ایک اور تلخ گھونٹ حلق سے اتارا، سر جھکایا اور خاموشی سے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی تاکہ ہیٹر کا جائزہ لے سکے۔ وہ بھی دروازے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ باہر پورچ میں کسی بھاری گاڑی کے رکنے کی آواز گونجی، جیسے پورے گھر میں اچانک خطرے کی گھنٹی بج اٹھی ہو۔ آ گئے؟ یا اللہ! میں تو ابھی پوری طرح تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ آرزو گھبرا کر ایک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ نصرت بیگم اور شگفتہ بیگم تیزی سے داخلی دروازے کی سمت لپکی۔ ایمان کا دل چاہا کہ وہ فوراً پلٹ کر کچن میں جا چھپے، مگر تائی کا دیا ہوا حکم یاد آ گیا۔ داخلی راستے سے وہ بھاری سجاوٹی گلدان ہٹانا تھا جو کل ہی وہاں رکھا گیا تھا۔ وہ جلدی سے اس پیتل کے بڑے اور وسنی گلدان کی طرف بڑھی جو عین دروازے کے پاس رکھا تھا۔ سردی کی شدت سے اس کے ہاتھ سن تھے، انگلیوں میں گرفت باقی نہیں رہی تھی۔ اسی لمحے مرکزی دروازہ کھلا، دھند کے سفید بادلوں کے ساتھ ایک بلند قامت وجیح وجود اندر داخل ہوا۔ زارون سکندر، سیاہ ٹرنچ کوٹ، گلے میں نفیس مفرل، ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے اور چہرے پر گہری سنجیدگی۔ وہ شخص لندن کی یخ فضاؤں کا عادی معلوم ہوتا تھا، جیسے سردی اس کے وجود پر کبھی اثر ہی نہ ڈال سکی ہو۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سا وقار اور ٹھہراؤ تھا، ایسا کہ جیسے اس کی آمد پر فضا نے بھی سانس روک لی ہو۔ اس کے قدم مضبوط تھے، ناپ تول کر اٹھتے ہوئے، ہر آہٹ میں اعتماد اور رعب شامل تھا۔ ایمان جو بھی گلدان کو ہٹانے کی تگدو میں تھی، اس اچانک موجودگی سے یکدم بدحواس ہوگی۔ سردی سے سن ہو چکی انگلیاں وزن برداشت نہ کر سکی اور بھاری گلدان اس کے ہاتھوں سے سرکنے لگا۔ گلدان کو زمین سے ٹکراتا دیکھ کر ایمان نے اسے بچانے کے لیے بے اختیار جھپٹا مارا، مگر توازن قائم نہ رکھ سکی۔ اس کا جسم لڑکھڑایا اور وہ سیدھی اس شخص کے سامنے آ گئی جس کے راستے میں وہ لمحہ بھر پہلے آئی تھی۔ گلدان تو کسی طرح بچ گیا، مگر اس کے اندر بھرا پانی چھلک کر سارون کے چمکتے سیاہ بوٹ اور پینٹ کے پائچوں کو تر کر گیا۔ وقت جیسے ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ یکمشتہ فرش پر گری ایمان کے گھٹنے میں شدید چوٹ لگی تھی۔ ٹھنڈا پانی اس کے کپڑوں میں سرائیت کر چکا تھا، مگر اس لمحے اسے جسمانی درد کا احساس کم اور دل میں اترتے خوف کا احساس زیادہ تھا۔ سامنے کھڑا شخص ایک قدم بھی نہ ہلا۔ زارون نے دھیرے سے نیچے دیکھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک لڑکی فرش پر گری ہوئی کام رہی تھی، اور اس کے قیمتی جوتے پانی سے بھیگ چکے تھے۔ اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہ تھا، نہ غصے کی شکن، نہ ہمدردی کی جھلک، بس ایک گہری بوجھل خاموشی۔ اس نے آہستگی سے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا اور پوری توجہ کے ساتھ ایمان کی جانب دیکھا۔ ویلکم ہوم زارون۔ پیچھے سے آرسو اور تائی کی آوازیں بیک وقت بلند ہوئی، مگر زارون نے بغیر پلٹے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
اس کی نظریں اب بھی صرف ایمان پر جمی ہوئی تھی۔ کھڑی ہو جاؤ۔ اس کی آواز گہری، بھاری اور ایسی ٹھنڈی تھی کہ اس میں حکم بھی تھا اور فیصلہ بھی، ایسا حکم جسے ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایمان نے لڑکھڑاتے ہوئے خود کو سہارا دیا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا دوپٹہ سر سے سرک چکا تھا، جسے اس نے گھبراہٹ میں فوراً درست کیا۔ نظریں اب بھی زمین سے جڑی ہوئی تھی، وہ سامنے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ زارون نے جیب سے ایک صاف ستھرا رومال نکالا اور نہایت نفاست سے اپنے جوتوں پر گرا پانی صاف کرنے لگا۔ ہر حرکت میں ضبط اور ترتیب تھی۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور اس کی نظریں ٹھہر کر ایمان کے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ کیا اس گھر میں چلنے پھرنے کے آداب سکھائے نہیں جاتے، یا پھر نظر کی کمزوری کا مسئلہ درپیش ہے؟ زارون کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا، مگر اس کی ٹھنڈک میں ایسی دھاڑ چھپی تھی جو تلوار سے زیادہ کاٹ رکھتی تھی۔ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، وہ سوال کر رہا تھا، اور اس انداز میں کہ مخاطب کا وجود ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایمان کا دل چاہا کہ زمین شک ہو اور اس میں کہیں گم ہو جائے، مگر اس نے خود کو سمیٹا، ہمت اکٹھی کی اور پہلی مرتبہ نظریں اٹھا کر اس اجنبی مرد کو دیکھا۔ زارون کی آنکھیں گہری جھیل کی مانند تھی، خاموش، سنجیدہ اور بے رحم حد تک۔ غیر محسوس ان میں کوئی جذبہ نہیں جھلک رہا تھا، بس ایک بے لاگ جانچ تھی، جیسے وہ کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی شے کو پرکھ رہا ہو۔ ایمان کے اندر کی وہ انا جو برسوں کی ذلت کے نیچے دبی ہوئی تھی، اس کے لہجے کی سختی پر اچانک انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ معذرت چاہتی ہوں، ایمان نے آہستہ سے کہا، مگر اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی۔ میرے ہاتھ سردی سے بے حس تھے، ارادہ آپ کے جوتے خراب کرنے کا ہرگز نہیں تھا، میں صرف راستہ صاف کر رہی تھی۔ اور جہاں تک نظر کی بات ہے، وہ لمحہ بھر رکی، پھر سنبھل کر بولی، کبھی کبھی دھم اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ انسان کو اپنی مجبوری کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ جواب کسی نے توقع نہیں کیا تھا۔ نصرت بیگم کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ایک معمولی سی نوکرانی جیسی لڑکی، اور وہ بھی زارون سکندر کے سامنے یوں بول رہی تھی۔ زارون کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی چمک ابھری۔ یہ حیرت تھی یا تحسین، اس کا فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اب وہ ایمان کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ دھند باہر ہوتی ہے محترمہ، اس کی آواز پہلے سے زیادہ سرد تھی، گھر کے اندر نہیں، اور اپنی مجبوریوں کو اپنی نااہلی کا پردہ مت بنائیے۔ غلطی ماننا سیکھیں، عذر پیش کرنا کمزور لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بے نیازی سے ایمان کو ایک طرف کیا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا کہا ہوا لفظ ایمان کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ کمزور، اس نے دل ہی دل میں دہرایا۔ تم کیا جانو زارون سکندر کہ میں ہر دن کس قدر بڑی جنگ لڑ رہی ہوں۔ تائی نصرت فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ او بیٹا، آئی ایم سو سوری، وہ بناوٹی خلوص سے بولی۔ یہ لڑکی بس ایسی ہی ہے، دماغ ذرا کمزور ہے اس کا، یتیم ہے نا، ہم نے ترس کھا کر رکھ لیا ہے، تم اس کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ پھر تیزی سے ایمان کی طرف مڑی۔ جاؤ ایمان، یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور ایمان، مہمان کے لیے کافی لے کر آؤ۔ ایمان نے آنکھوں میں اترتی آنسوؤں کو ضبط کیا۔ ٹوٹے ہوئے قدموں اور زخمی گھٹنے کے ساتھ وہ خاموشی سے مڑی اور لنگڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کے درد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے گھٹنے پر لگی چوٹ درد دے رہی تھی، مگر اس کے باطن میں لگنے والا زخم کہیں زیادہ گہرا اور ناسور بن چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں زارون سکندر سکون سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ محض مہمان نہیں بلکہ اس جگہ کا حاکم ہو۔ وہ خاموش تھا، بول نہیں رہا تھا، صرف سن رہا تھا۔ تائی اور چچی کی ضرورت سے زیادہ خوش آمد، آرزو اور فروا کی مصنوعی کہکے اور بے مقصد سوالات، سب کچھ اس کے سامنے ایک سستا سا منظر نامہ بن چکا تھا۔ اس کی تیز عقابی نظریں کمرے کے ہر گوشے کو تول رہی تھی، ہر حرکت، ہر تاثر اس کی نگاہ سے اوچلنا تھا۔ اسے یہ سب کسی بناوٹی ڈرامے سے کم محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ خود کو ایک خاموش ناظر کے طور پر محدود رکھے ہوئے تھا۔ کچھ دیر گزری تو ایمان کافی کا ٹرے میں تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ جیسے ہی وہ اندر آئی، زارون کی نگاہیں اس پر ٹھہر گئی۔ اس بار وہ خاصی محتاط تھی، قدم ناپ تول کر رکھتی ہوئی۔ اس نے میز پر کافی کا کپ رکھا۔ زارون نے کپ اٹھاتے ہوئے بے اختیار ایمان کے ہاتھوں پر نظر ڈال دی۔
वो सुर्खी माइल हो चुके थे, उंगलियों पर सूजन नुमाया थी, सर्दी से पड़ने वाले चुलबुलों की वाज़िय अलामत। उसने कब लबों तक पहुंचाया। उसकी नज़र कभी ईमान के चेहरे पर जाती, कभी उसके हाथों पर ठहर जाती, मगर उसने कोई तबसरा नहीं किया। कॉफी में चीनी कम है, उसने कप वापस रखते हुए सपाट अंदाज में कहा। और मुझे कॉफी के साथ कुछ घर का बना हुआ चाहिए, बेकरी की चीजें नहीं। नुसरत बेगम फौरन बोल उठी, अरे बेटा, लंच में आरसू ने तुम्हारे लिए खास तौर पर कुछ बनाया है, बस जरा सा इंतजार कर लो। ईमान खामोशी से ट्रे उठाकर पलटने ही वाली थी कि जारून की आवाज उसके पीछे गूंजी, रुकिए। वह रुक गई। अगली बार कॉफी लाते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि ट्रे ना काम पे। उसकी आवाज में कोई नरमी न थी। मुझे कमजोरी बिल्कुल पसंद नहीं। ईमान ने मुड़कर उससे देखा। जारून के चेहरे पर वही बेतासुर संजीदगी कायम थी, मगर उसके कहे हुए लफ्जों में कोई अनकही बात छुपी हुई महसूस हो रही थी। उसने सिर झुका लिया और बगैर कुछ कहे वापस चली गई। दोपहर के खाने पर दस्तरख्वान इनवा इकसाम के खानों से सजा हुआ था। जारून बेड चेयर पर बैठा, आरजूस और फरवा उसकी प्लेट भरने के लिए जैसे मुकाबला कर रही थी। ये कड़ाही मैंने खुद बनाई है जरूर, आरजू ने फख्र से झूठ बोला। और यह मीठा मेरा बनाया हुआ है, फरवा ने फौरन दावा जड़ दिया। जारून ने खामोशी से खाना शुरू किया। वो हारने वाले को चबाते हुए सिर्फ जायका नहीं, सच और बनावट सब कुछ परख रहा था। खाने का जायका गैर मामूली हद तक उम्दा था। किचन में खड़ी ईमान सब कुछ सुन रही थी। सुबह से उसने एक एक डिश दिल लगाकर तैयार की थी, जले हुए हाथों और थके वजूद के साथ, मगर दांत किसी और की झोली में जा रही थी। यह हकीकत उसके लिए नई न थी, मगर आज कुछ ज्यादा ही चुभ रही थी। अचानक सारून ने चम्मच मेज पर रखा और आरजू की तरफ मुतवज्जा हुआ। इस कड़ाही में आपने कौन सा खास मसाला शामिल किया है? उसका लहजा सरासर सराहने वाला था, मगर आंखों में छुपी जान साफ महसूस की जा सकती थी। जायका आम रेस्टोरानों जैसा नहीं था, खासा रवायती है। आरजू घबरा गई। वो जी बस शान के मसाले और थोड़ा सा दही, उसने अटकते हुए जवाब दिया। जारून ने जरा सा आईब्रो उठाया। दही? उसने नरमी ले लिपटा तंज शामिल करते हुए कहा। इस डिश की बुनियाद तो टमाटर पर होती है, दही डालने से तो सालन फट जाता है। वाकई दिलचस्प। हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई और वह दोबारा खाने में मसरूफ हो गया। आरजू के चेहरे की रंगत यकदम उड़ गई, जबकि शगुफ्ता और नुसरत बेगम ने फौरन गुफ्तगू का रुख बदलने की नाकाम कोशिश की। ज़ारून अब बखूबी समझ चुका था कि ये हाथ खाना बनाने वाले नहीं हैं, मगर उसने फिलहाल पर्दा चाक नहीं किया। वो जानना चाहता था कि पर्दे के पीछे छुपा असल किरदार कौन है। रात खासी बीत चुकी थी, धुंध और ज्यादा गहरी हो चुकी थी, और हवेली पर खामोशी का राज था। ज़ारून को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे से निकला और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया। पिछले हिस्से की जानिब बढ़ते हुए उसकी नजर एक मध्यम सी रोशनी पर पड़ी। ये स्टोर रूम नहीं था, बल्कि एक पुराना बरामदा था, जिसे शीशे लगाकर बंद कर दिया गया था। तजस्सुस ने उसे रोकने पर मजबूर कर दिया। वो खिड़की के करीब गया। अंदर का मंजर देखकर उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। हीटर की हल्की रोशनी में फर्श पर वही लड़की ईमान बैठी थी। कंधों पर वही पुरानी ऊनी चादर थी, मगर उस लम्हे वो न बर्तन धो रही थी, न सफाई में मसरूफ थी। उसके सामने एक कैनवस रखा था और हाथ में ब्रश। वो मुसव्वरी कर रही थी। उसके चेहरे पर दिन भर की थकन या बेबसी का नामो निशान नहीं था। उस पर एक अजीब सा इन्हमाक तारी था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। कैनवस पर गहरे नीले और सियाह रंगों से वो एक तूफान उभार रही थी, और इस तूफान के बीच एक तन्हा सी कश्ती थी, जो डूब नहीं रही थी, बल्कि मौजों का मुकाबला कर रही थी। ज़ारून शीशे के उस पार खड़ा सांस रोके ये मंजर देखता रहा। ये लड़की एक मौम्मा थी, दिन में एक सहमी हुई मुलाजमा जो कामते हाफ्तों से काफी पेश करती है, और रात में एक फनकार जो अपने ब्रश से तूफान तख्लीक कर देती है। उसकी नजरें ईमान के चेहरे पर जम गई। आंखों में वीरानी बसी हुई थी, मगर उसका हुनर चीख चीख कर बता रहा था कि उसके अंदर कोई आतिश फिशा दफन है। जारून को शिद्दत से एहसास हुआ कि उस लड़की के वजूद में बहुत कुछ खास ऐसा है जो इस हवेली की दीवारों में दफन कर दिया गया है। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा,
محض ایک خاموش تماشائی کی طرح، پھر آہستگی سے پلٹ گیا۔ اس کے دل میں ایک بات طے ہو چکی تھی، وہ اس لڑکی کی حقیقت جان کر رہے گا۔ وہ یہاں ایک کاروباری معاہدے اور شادی کے سلسلے میں آیا تھا، مگر اس سے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا سامنا وارث دل سے ہونے والا ہے، وہ وارث جو اس وقت اپنی ہی سلطنت میں غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ دسمبر کی یکبستہ راتیں جتنی طویل تھی، ایمان کے لیے اتنی ہی صبر آزما بھی تھی، اور پچھلے ایک ہفتے میں اس گھر کی فضا، اس کے رویے اور اس کی قسمت سب کچھ بدل چکا تھا۔ زارون سکندر کی آمد نے حویلی کی روزمرہ زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا، مگر اس تبدیلی کی اصل قیمت ایمان آج ادا کر رہی تھی۔ اس کے لیے زارون کسی کہانی کا ہیرو یا خوابوں کا شہزادہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئی آزمائش تھا، ایک خود پسند، روبدار اور حد سے زیادہ نخرے کرنے والا لندن پلٹا لارڈ صاحب، جس کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے ایمان کی کمر جھک گئی تھی۔ اس کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی نرمی نہ رہی تھی، خدا واسطے کی چڑ ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ اس کے سامنے آتا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جانچ ہوتی، جیسے ایمان کوئی انسان نہیں بلکہ ایک نمونہ ہو، جسے وہ خود بین کے نیچے رکھ کر پرکھ رہا ہو۔ ایمان کی نظر میں وہ محض ایک امیر سادہ تھا، جسے اپنی دولت، تعلیم اور شخصیت پر حد سے زیادہ غرور تھا۔ وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے اس سے حد المقدور دور رہنا چاہتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ زارون کو کافی صرف ایمان کے ہاتھ کی پسند آ گئی تھی، اور یہی بات تائی نصرت کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ مجبوری یہ تھی کہ خاص مہمان کو ناراض کرنا ممکن نہ تھا۔ زارون کا روز کا معمول خاصا منظم تھا۔ وہ علی صبح گھر سے نکلتا، لاہور کے نامور آرکیٹیکٹس اور بزنس پارٹنر سے ملاقاتیں کرتا، مختلف سائٹس کا معائنہ کرتا اور شام کے وقت واپس آتا۔ اس کی واپسی گھر میں کسی تقریب کی طرح لی جاتی تھی۔ آرزو اور فروہ کا دن شاپنگ مالز اور بیوٹی پارلرز میں گزرتا، تاکہ شام کو زارون کے سامنے کوئی نیا انداز، کوئی نیا تاثر پیش کیا جا سکے۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ لاؤنج میں ہیٹر کی گرمی پھیلی ہوئی تھی۔ ایمان ایک کونے میں کھڑی پردوں کی شکنوں کو درست کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور زارون اندر داخل ہوا۔ آج وہ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور چہرے سے تھکن جھلک رہی تھی۔ آرزو جو پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھی تھی، فوراً اچھل کر کھڑی ہوگی۔ اس نے آج شوخ گلابی رنگ کا مغربی طرز کا لباس پہن رکھا تھا، جس پر چمکتے ستاروں کا کام تھا، اور پاؤں میں اتنی اونچی ہیلز تھی کہ اس کا متوازن چلنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ ہیلو زارون، ویلکم بیک، وہ لہک کر بولی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ زارون نے اسے سر سے پاؤں تک ایک نظر دیکھا اور بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ وعلیکم السلام آرزو، وہ نہایت سنجیدگی سے بولا۔ ایک لمحے کو تو میں سمجھا شاید گھر میں کوئی فینسی ڈریس شو چل رہا ہے، پھر یاد آیا کہ نہیں، یہ تو تمہارا روزمرہ کا سٹائل ہے۔ اس کی نظر اس کے جوتوں پر ٹہر گئی۔ ویسے یہ ہیلز، وہ ذرا رکا، کیا تم ان میں کوئی خواکے ہی چل لیتی ہو یا صرف مجسمہ بن کر کھڑی رہنے کے لیے پہنتی ہو؟ لہجہ سنجیدہ تھا، مگر طنز کا وار نشانے پر لگا تھا۔ آرزو نے زارون کی بات کو تعریف جانا، اور ہلکی سی شرم اس کے چہرے پر اتر آئی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سے جا کر بولی، او تھینکس زارون، یہ امپورٹنٹ ہے۔ فیشن میں تھوڑا بہت درد تو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی لمحے فروہ، جو خود کو حد درجہ انٹلیکچوئل ظاہر کرنے کی کوشش میں رہتی تھی، ہاتھ میں ایک موٹا سا انگریزی ناول لیے صوفے کے کنارے آ بیٹھی۔ کتاب اس کے ہاتھ میں الٹی تھی، مگر اسے اس کا احساس تک نہ تھا۔ اس نے گردن ذرا اکڑ کر زارون کی طرف دیکھا۔ زارون، میں سوچ رہی تھی تمہارے نئے پروجیکٹ کے آرکیٹیکچر پر تم سے ڈسکس کروں۔ مجھے بلڈنگ سٹرکچر میں بہت انٹرسٹ ہے۔ زارون نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے ٹائی کی نوٹ ذرا سی ڈھیلی کی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لے آیا۔ ضرور فروہ، لیکن پہلے یہ بتاؤ، عمارتوں کے نقشے بھی تم ایسے ہی الٹے دیکھتی ہو جیسے یہ کتاب پکڑی ہوئی ہے؟ فروہ چونک گئی، گھبراہٹ میں فوراً کتاب سیدھی کی، جیسے ابھی احساس ہوا ہو کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زارون نے کہکا نہیں لگایا، بس ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابری جو سب کچھ کہہ گئی تھی۔ ایمان ایک کونے میں کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ زارون کی خاطر جوابی پر حیرت ضرور ہوئی، مگر اسے یہ سب بے حد سطحی اور بیہودہ لگا۔ دل بوجھل سا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ زارون کی آواز نے اسے روک لیا۔ مس ایمان، میری کافی؟ لہجے میں وہی حکم تھا جو ایمان کو ہمیشہ ناگوار گزرتا تھا۔
اس نے پلٹ کر دیکھا۔ زارون اب مسکرا نہیں رہا تھا، نگاہیں سیدھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ ابھی لاتی ہوں، اس نے مختصر سا جواب دیا اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے ضبط ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس نے غصے میں ایک آدھ برتن ذرا زور سے رکھا۔ خود کو سمجھتا کیا ہے بادشاہ سلامت؟ وہ بڑبڑائی، ذرا سی دیر ہو جائے تو جیسے آسمان سر پر آ گرتا ہے۔ اللہ کرے اس کی کافی میں چینی کی جگہ نمک پڑ جائے۔ وہ بولتی تو رہی مگر ہاتھ پوری احتیاط سے چل رہے تھے۔ ٹائی کی ڈانٹ اور گھر کا ماحول دونوں سے لاپرواہی کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جب وہ ٹرے لے کر واپس لاؤنج میں آئی تو منظر بدل چکا تھا۔ تائی نصرت اور چچی شگفتہ آ چکی تھی اور حسب معمول زارون کی تعریفوں اور خوشامد میں مصروف تھی۔ ایمان نے خاموشی سے کافی کا کپ زارون کے سامنے رکھ دیا۔ زارون نے ایک گھونٹ لیا، آنکھیں بند کی اور جیسے ذائقہ محسوس کر کے مطمئن ہوا۔ پرفیکٹ، اس نے کہا۔ پورے لاہور میں ایسی کافی مشکل سے ملتی ہے مس ایمان۔ کیا آپ نے کافی بنانے کا کوئی ڈپلومہ کیا ہے یا یہ بھی کوئی خاندانی راز ہے؟ ایمان نے نظریں نہیں اٹھائی۔ دل چاہ رہا تھا بس وہاں سے نکل جائے۔ ہر کام کے لیے ڈگری ضروری نہیں ہوتی، اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ کچھ چیزیں حالات اور مجبوری خود سکھا دیتی ہیں۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس بار خاموشی میں وزن تھا۔ ایمان نے بالکل سپاٹ انداز میں جواب دیا تو تائی نصرت کے ماتھے پر بل آ گئی۔ زیادہ زبان مت چلاؤ، اس نے گھور کر کہا۔ جاؤ باقی کام دیکھو۔ ایمان نے سر جھکا کر قدم بڑھائے ہی تھے کہ زارون کی آواز پھر کمرے میں گونجی۔ رکیے، میں نے ابھی بات ختم نہیں کی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ ایمان، آپ سارا دن کام کرتی رہتی ہیں، کبھی تھکتی نہیں؟ زارون نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ میں دیکھتا ہوں جب میں صبح نکلتا ہوں تب بھی آپ مصروف ہوتی ہیں اور رات کو واپس آؤں تو بھی۔ کیا آپ کو آرام کا کوئی وقت نہیں ملتا؟ اس سوال میں ہمدردی تھی یا محض تجسس؟ ایمان فیصلہ نہ کر سکی، مگر اسے یہ سب ایک دکھاوا ہی محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے چہرہ اٹھایا۔ آنکھوں کے گرد تھکن کے گہرے سائے تھے، مگر لہجہ مضبوط اور بے لچک۔ غریبوں کو تھکنے کا حق نہیں ہوتا مسٹر زارون، اس نے دو ٹوک کہا۔ اور ویسے بھی یہ میرا گھر ہے، میں یہاں کام اپنی ماں اور اپنی چھت کے لیے کرتی ہوں، کسی کے احسان کے نیچے نہیں۔ آپ اپنی کافی انجوائے کریں، میری فکر آپ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑی اور اس بار سارون کے پاس اسے روکنے کا کوئی جملہ نہ تھا۔ وہ بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی کی خودداری اس سے اندر تک کھلا گئی تھی۔ جتنا وہ اسے نیچا دکھانے والے ماحول میں دیکھتا، اتنا ہی وہ اس کی نظروں میں بلند ہو جاتی۔ اس کے مقابلے میں آرزو اور فروا کی مصنوعی اداکاری اور بناوٹی گفتگو اسے بے حد خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ رات کے کھانے پر فضا خوشگوار بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر مرغ مسلم، خوشبو بکھیرتی بریانی اور رنگ برنگے سلاد سجے ہوئے تھے، مگر تائی نصرت اور چچی شگفتہ کے درمیان ایک خاموش مگر تیز سرد جنگ جاری تھی۔ مقصد صرف یہ کہ زارون کی پلیٹ میں زیادہ سے زیادہ توجہ ان کی طرف سے جائے۔ زارون بیٹا، یہ بوٹی لو، نصرت بیگم نے شفقت جتاتے ہوئے کہا۔ آرزو نے خاص تمہارے لیے ٹینڈر کروائی ہے۔ نہیں نہیں، یہ کباب کھاؤ، شگفتہ فوراً بول پڑی۔ فروا کہہ رہی تھی تمہیں اسپائسی کھانا بہت پسند ہے۔ زارون نے مسکرا کر دونوں کے ہاتھ تھام لیے۔ آنٹی، کھانا واقعی بہت لذیذ ہے، اس نے معتبانہ کہا، لیکن میں آج آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میز پر اچانک ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے آواز بند کر دی ہو۔ چمچوں کی کھنک تھم گئی۔ سب کی نظریں زارون پر جم گئی۔ ایمان جو ذرا ہٹ کر پانی کا جگ بھر رہی تھی، اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ یہ سب جلد ختم ہو جائے تاکہ وہ اپنی ماں کے پاس جا سکے۔ زارون نے نیپکن سے منہ صاف کیا، سب پر ایک نظر ڈالی اور سنجیدگی سے بولا، دراصل میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مجھے سیٹل ہو جانا چاہیے۔ میں اس روزانہ کی تنہائی سے تنگ آ گیا ہوں۔ یہ جملہ جیسے کمرے میں بجلی گر گیا ہو۔ تائی نصرت اور چچی شگفتہ کی آنکھوں میں فوراً امید کے شعلے جل اٹھے۔ آرزو شرماتے ہوئے دوپٹہ سیدھا کرنے لگی جو پہلے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور فروا نے کھانستے ہوئے گلا صاف کیا۔ تو تو تم نے کیا سوچا بیٹا؟ تائی نے بے چینی سے پوچھا۔ زارون نے مطمئن انداز میں دھیرے سے اعلان کیا، میں نے مما کو کال کی ہے، وہ اگلے ہفتے لندن سے آ رہی ہیں۔ مما آ رہی ہیں؟ سب ایک ساتھ بول پڑی۔ جی، اور وہ خالی ہاتھ نہیں آ رہی۔
زارون نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ اپنے ساتھ خاندانی انگوٹھی لے کر آ رہی ہے۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ مجھے کیسی لڑکی پسند ہے۔ وہ خود آ کر اس لڑکی کو دیکھیں گی اور منگنی کی رسم ادا کریں گی۔ کمرے میں ایسا لگا جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ تائی نصرت فوراً یہ سوچنے لگی کہ یقیناً زارون نے آرزو کو پسند کر لیا ہے کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، جبکہ چچی شگفتہ کو یقین تھا کہ زارون فروا کی ماڈرن باتوں سے متاثر ہوا ہے۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کو فاتحانہ، رقیبانہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، نصرت بیگم چہکی۔ تمہاری ماما کو تو ہم سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ ویسے بیٹا تم نے انہیں کس کے بارے میں بتایا ہے؟ کوئی اشارہ تو دو۔ زارون نے پانی کا گلاس اٹھایا اور لمحے بھر کے لیے نظریں ایمان کی طرف اٹھائی، جو لا تعلقی سے دیوار کو گھور رہی تھی۔ اسے اس خوشخبری سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ زارون نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے انہیں کہا ہے کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے جو صرف گھر کو سجانا نہ جانتی ہو بلکہ گھر کو سنبھالنا جانتی ہو، جو ہیرے جواہرات کی نمائش نہ کرے بلکہ جس کا کردار ہیرا ہو، اور مجھے یقین ہے کہ میری پسند پر وہ مہر لگا دیں گی۔ آپ لوگ بس تیاری کریں، مقابلہ سخت ہونے والا ہے۔ زارون کی یہ بات سن کر تائی اور چچی دونوں کے چہرے پر کنفیوژن چھا گئی۔ گھر سنبھالنا اور کردار، دونوں کو لگا کہ ان کی بیٹیوں میں یہ خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہیں۔ آرزو نے سوچا کہ اب اسے کچن جا کر فوٹو سیشن کروانا پڑے گا تاکہ زارون کو یہ لگے کہ وہ گھریلو ہے، اور فروا نے ذہن میں پلان بنایا کہ وہ زارون کے سامنے مذہبی اور نیک نظر آنے کی ایکٹنگ کرے گی۔ ایمان نے خاموشی سے دل میں ٹھنڈی سانس بھری۔ شکر ہے کوئی ایک بلا تو ٹلے گی۔ اگر اس کی شادی ہوگی تو شاید یہ گھر سے چلی جائے یا اپنی بیگم کو لے کر الگ ہو جائے گا۔ بس میری جان چھوٹے۔ ایمان کو زارون کے الفاظ میں اپنے لیے کوئی اشارہ نہیں ملا، کیونکہ اس کے نزدیک زارون جیسا امیر اور مغرور شخص کبھی ایک ملازمہ کو پسند کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ کھانے کے بعد جب ایمان برتن سمیٹ رہی تھی، زارون بہانے سے کچن میں پانی پینے آ گیا۔ ایمان نے اسے نظر انداز کر کے کام جاری رکھا، دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ بھی بس ایک اور فالتو مداخلت ہے۔ اچانک زارون نے کہا، تیار رہنا ایمان۔ ایمان چونک کر اس کی طرف دیکھ گئی۔ کس لیے؟ میں برتن دھو رہی ہوں اور کیا تیاری کرنی ہے؟ زارون ہنس دیا، ایک دھیمی مگر دلکش ہنسی جس میں چھپی ہوئی روب بھری ہوئی تھی۔ مہمانوں کی آمد کی، گھر میں رونق لگنے والی تھی، اور ہاں، میری کافی میں چینی تھوڑی کم رکھنا، زندگی میں پہلے ہی بہت مٹھاس آنے والی ہے۔ یہ پہیلی نما جملہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ایمان وہیں کھڑی رہ گئی، ماتھے پر شکن ڈالے۔ پاگل آدمی، اس نے بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کس بیچاری کی قسمت پھوٹنے والی ہے اس مغرور کے ساتھ۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زارون کی زندگی کی مٹھاس اس کی ہاتھوں کی بنی کافی سے جڑی تھی۔ باہر لاؤنج میں تائی اور چچی اپنی بیٹیوں کی ٹریننگ میں مصروف تھی۔ آرزو، کل سے تم صبح جلدی اٹھو گی اور زارون کے سامنے نماز پڑھو گی، تائی نے حکم دیا۔ فروا، تم کل سے جینس نہیں پہنو گی، شلوار قمیص نکالو، چچی نے ہدایت جاری رکھی۔ گھر ایک میدان جنگ بن چکا تھا اور زارون اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا، کافی کا کپ ہاتھ میں لیے، نیچے صحن کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں دھند میں لپٹی ہوئی بتیاں مدھم روشنی پھیلا رہی تھی۔ زارون نے خود سے مسکرا کر کہا، بہت جلد مس ایمان، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زارون سکندر کیا چیز ہے۔ آپ جس پنجرے میں قید ہیں اس کی چابی میرے پاس ہے۔ جنگ کا بگل بج چکا تھا اور اب اگلا ہفتہ فیصلہ کن تھا۔ لاہور پر دسمبر کی وہ رات کسی عذاب کی مانند اتر آئی تھی۔ آسمان کا سینہ پھٹا ہوا لگ رہا تھا اور بارش قہر کی طرح برس رہی تھی۔ تیز ہواؤں کے جھکڑ حویلی کی کھڑکیوں سے ٹکرانے لگے، جیسے ہر شے کو ہلا دینے کی تیاری کر رہے ہوں۔ اندر آنے والی ہوا کے جھونکوں کی طرح باہر بارش کے قطرے زور سے ٹکرائے، مگر حویلی کے پچھواڑے والے بوسیدہ کمرے میں کہیں زیادہ شدید طوفان برپا تھا۔ ایمان کی ماں نگہت بیگم، جو کئی سال سے فالج اور خاموشی کی چادر میں لپٹی تھی، آج اچانک سانس اکھڑنے کی وجہ سے تڑپ رہی تھی۔ ان کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا اور وہ ہوا کے لیے مچھلی کی طرح بے بس تڑپ رہی تھی۔ ایمان کا دل جیسے رک گیا، وہ پاگلوں کی طرح حرکت کر رہی تھی، ماں کا سر اپنی گود میں لیے آنسوں کی ندی اس کے رخساروں پر بہہ رہی تھی۔ ماں، ہمت کرے ماں، میں ڈاکٹر کو لاتی ہوں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ ایمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے ماں کو تکیے کا سہارا دیا، دوپٹہ سر پر لپیٹا اور دیوار وار کرتی باہر کی طرف دوڑی۔ صحن میں پانی جمع ہو چکا تھا اور بارش کی بوندیں نشتر کی طرح چبھ رہی تھی۔
مگر ایمان کو اس کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی مرکزی عمارت کے دروازے تک پہنچی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ اندر سکوت چھایا ہوا تھا، سب گہری نیند میں تھے۔ تائی جان، خدا را دروازہ کھولے۔ چچی جان، میری ماں مر رہی ہے، مجھے گاڑی کی چابی دے دیں یا ایمبولینس کو فون کرنے دیں۔ ایمان کی چیخیں بارش کے شور میں دبی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیوں سے بھاری لکڑی کے دروازے پر بار بار ضرب لگائی۔ کافی دیر بعد، جب اس کی امید دم توڑ رہی تھی، دروازہ ذرا سا کھلا۔ تائی نصرت کی نیند بھری بیزار صورت نظر آئی۔ کیا مصیبت ہے ایمان؟ آدھی رات کو کیوں ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ جن بھوتوں کی طرح چیخ رہی ہو؟ تائی نے کرخت لہجے میں ڈانٹا۔ ایمان ان کے پیروں میں گر گئی۔ تائی جان، امی کی سانس رک رہی ہے، خدا را ڈرائیور کو اٹھا دے یا چابی دے دے، ہمیں اسپتال جانا ہے ورنہ وہ مر جائیں گی۔ تائی نے حقارت سے اسے دیکھا اور آسمان کی طرف نظریں اٹھائی۔ پاگل ہو گئی ہو، اتنی طوفانی بارش میں ڈرائیور کہاں جائے گا؟ اور گاڑی ابھی سروس سے آئی ہے، میں کیچڑ میں خراب نہیں کروا سکتی۔ یہ تمہاری ماں کا روز کا ڈرامہ ہے، جا کر گرم پانی پلاؤ، صبح دیکھ لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے دروازہ ایمان کے منہ پر بند کر دیا۔ ایمان پتھر کی طرح جم گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ وہ دوبارہ دروازہ پیٹنے لگی۔ چچی آرزو، کوئی تو ہو، خدا کا خوف کرو۔ مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ لائٹ بھی بند کر دی گئی تھی۔ مایوسی کے عالم میں ایمان واپس بارش میں بھیگتی ہوئی پورچ کی طرف بھاگی، دل میں امید لیے کہ شاید گیٹ کھل جائے اور سڑک پر کوئی رکشہ مل جائے۔ حالانکہ اس طوفان میں یہ سب ناممکن لگ رہا تھا۔ ایمان گیٹ کی طرف دوڑ رہی تھی۔ کیچڑ میں اس کا پاؤں پھسلا ہوا اور وہ منہ کے بل گر پڑی۔ گھٹنے اور کوہنیاں چھل گئے تھے، کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے اور وہ زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ یا اللہ، کوئی مدد بھیج، میری ماں کو بچا لے۔ اس کی فریاد آسمان کے شور کو چیرتی ہوئی اوپر تک جا پہنچی۔ اتنے میں اندھیرے کو چیرتی ہوئی تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی اس کے بھیگے چہرے پر پڑی۔ گیٹ کھلا اور زارون کی سیاہ گاڑی تیزی سے حویلی کے داخلی دروازے میں داخل ہوئی۔ زارون آج ایک لیٹ نائٹ میٹنگ سے واپس آ رہا تھا۔ بارش میں پورچ کے فرش پر بیٹھے ایمان کو دیکھ کر اس نے فوراً بریک مارا۔ وہ گاڑی سے اترا نہیں بلکہ چھلانگ لگا کر باہر آیا۔ بارش نے پل بھر میں اس کے مہنگے سوٹ کو بھگو دیا۔ ایمان، زارون نے حیرت اور صدمے سے اسے دیکھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایمان بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس لمحے اس کی زارون کوئی اکڑو امیر زادہ نہیں بلکہ ایک امید کی کرن تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ اٹھی اور اس کی قمیض پکڑ لی۔ زارون صاحب، میری ماں، وہ مر جائیں گی، پلیز ہسپتال۔ تائی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کی آواز میں ہچکیاں تھیں اور ہر لفظ میں خوف اور فریاد چھلک رہا تھا۔ زارون کا چہرہ غصے سے تمتمایا۔ اس کی نظریں بند دروازے پر گئیں اور پھر وہ ایمان کے ہاتھ تھام کر اسے سہارا دینے لگا۔ چلو میرے ساتھ، اس نے کہا بغیر کسی سوال یا وضاحت کے۔ وہ ایمان کے ساتھ دوڑتا ہوا پچھواڑے والے کمرے میں پہنچا۔ نگہت بیگم کی حالت تشویشناک تھی۔ زارون نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نگہت بیگم کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ اس وقت اس کے لیے کوئی سوٹ، گاڑی یا رسمی روایات اہم نہیں رہی۔ اس نے نگہت بیگم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور ایمان کو آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی طوفان کی طرح اسپتال کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے بھر ایمان پیچھے مڑ مڑ کر ماں کو دیکھتی رہی اور آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی۔ زارون ڈرائیونگ سیٹ میں انتہائی مہارت اور تیزی دکھا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں میں ایمان کے لیے ایک ایسی فکر جھلک رہی تھی جو خود اس کے لیے بھی نئی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی زارون نے ایمرجنسی وارڈ میں کرہام مچا دیا تھا۔ ڈاکٹرز فوراً متوجہ ہوئے اور ہر لمحہ تیز رفتاری اور درست فیصلے کی ضرورت تھی۔ ایمان کے دل کی دھڑکنیں جھلک رہی تھی، مگر زارون کے ساتھ ہونے کا احساس اسے کچھ سکون بھی دے رہا تھا۔ علاج شروع ہو گیا۔ ایمان باہر بینچ پر گیلی اور کانپتی ہوئی بیٹھی تھی۔ سردی اس کی ہڈیوں میں اتر چکی تھی۔ زارون تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا اور واپس آتے ہوئے ایک گرم کافی کا کپ اور نرم شال لے کر آیا۔ اس نے خاموشی سے شال ایمان کے کندھوں پر ڈال دی۔ ایمان چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پی لو، ہمت کی ضرورت ہے تمہیں۔ زارون کا لہجہ آج نرم اور پراثر تھا، وہی زارون جو ہمیشہ طنز کرتا تھا۔ آج اس کی آواز میں مرہم اور فکر جھلک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ حالت خطرے سے باہر ہے، مگر مریضہ انتہائی کمزور ہے۔ ایسا لگتا ہے انہیں کئی مہینوں سے
مناسب غذا اور ادویات نہیں مل رہی۔ یہ صرف بیماری نہیں، غفلت، نیگلیجنس کا نتیجہ ہے۔ اگر آج آدھا گھنٹہ بھی دیر ہوتی تو شاید وہ بچ نہ پاتی۔ ڈاکٹر کے الفاظ ایمان کے دل پر ایک بھاری بوجھ بن گئے تھے۔ وہ شرمندہ اور مضطرب تھی، مگر سارون کی آنکھوں میں سکون اور عزم کی جھلک تھی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر اب غفلت نہیں ہوگی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر اب غفلت نہیں ہوگی، بہترین علاج کریں، پیسوں کی فکر نہ کریں، بس وہ صحت یاب ہونی چاہیے۔ زارون پھر وارڈ کے اندر آ گیا۔ نگہت بیگم نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ زارون ان کے سرہانے کھڑا ہوا اور آہستگی سے بولا، آنٹی آپ فکر نہ کریں، برے دن ختم ہو گئے، اب آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے۔ ایمان دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی، دل میں حیرت کے ساتھ ساتھ شکر گزاری بھی جاگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ زارون خود کو بیٹا کیوں کہہ رہا ہے اور اتنا مہربان کیوں ہے، مگر اس لمحے اس کے دل میں اس کے لیے بے پناہ احساس مندی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ شخص شاید باہر سے سخت پتھر لگتا ہے، مگر اندر ایک انسان چھپا ہوا ہے۔ اگلی صبح سورج کے ساتھ ہی حویلی میں نیا ہنگامہ برپا تھا۔ رات کے واقعے کی خبر تائی اور چچی کو پہنچ چکی تھی، مگر وہ شرمندہ ہونے کی بجائے برہم تھی کہ زارون نے ان دونوں اور ایمان کو لے کر خود فیصلہ کر لیا۔ اپنی سوائیاں پیش کرنے کا موقع انہیں نہیں ملا، کیونکہ آج بڑا دن تھا۔ سارون کی والدہ بیگم سروت سکندر لندن سے تشریف لا رہی تھی۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ہر کمرہ خوشبو اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ تائی اور چچی نے اپنی بیٹیوں کو ایسے تیار کیا تھا جیسے کسی مقابلہ حسن میں بیچ رہی ہو۔ آرزو نے سرخ رنگ کا شرارہ پہنا تھا، جس میں اس کے ہونٹوں کی سرخی اور میل ملا کر ایک جاذب نظر تاثر پیدا کر رہی تھی، جبکہ فروا نے ہلکے نیلے رنگ کا فینسی گاؤن پہن رکھا تھا جو اس کی معصومیت اور خود اعتمادی دونوں کو نمایاں کر رہا تھا۔ دونوں کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹیں سجی تھی، ہر لفظ اور حرکت میں ایک بے حد تیار شدہ رویہ جھلک رہا تھا۔ زارون جو رات بھر جاگا رہا اور ہسپتال سے واپس آیا تھا، فریش اور بوجھل تھکن کے ساتھ، باوجود خاصا تھا۔ آج اس کا لباس سفید شلوار قمیض اور سیاہ ویسٹ کوٹ میں تھا۔ وہ ہر قدم، ہر جنبش میں قیامت طرازی چھلک رہی تھی۔ ایمان بھی ہسپتال سے واپس آ چکی تھی، کیونکہ ماں کی حالت اب بہتر تھی اور وہاں نرس موجود تھی۔ تائی نے اسے سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ مہمانوں کے سامنے نہ آئے اور صرف پردے کے پیچھے کھانے اور پذیرائی کا انتظام دیکھے۔ ایمان تھکی ہوئی آنکھوں اور پیلے چہرے کے ساتھ ہمیشہ کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ باورچی خانے کے دروازے کی اوٹ میں گاڑی کا ہارن بجا اور بیگم سروت سکندر انتہائی وقار اور نفاست کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ ایک ایسا وجود رکھتی تھی جو ہر نظر کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ ان کی شخصیت میں زارون جیسی ہی ذہانت اور پختگی جھلک رہی تھی۔ تائی اور چچی نے فوراً پرتپاک استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے اور شوق اور اضطراب کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بیٹیوں کو آگے بڑھایا۔ آرزو اور فروا باری باری جھک کر سلام کرتی گئی، ہر ایک حرکت میں مہارت اور تربیت کی جھلک تھی۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری بچیاں ہیں، سروت بیگم نے نرم اور رسمی لہجے میں کہا، لیکن اس آنکھوں میں حیرت اور دلچسپی کی جھلک بھی چھپی تھی۔ تائی فوراً بولی، بھابھی یہ آرزو تو بالکل گھر گرہستی میں ماہر ہے، کل سے عاقبے کے استقبال کی تیاریوں میں ہلکان ہو رہی ہے۔ چچی نے مداخلت کی، اور فروا تو اتنی سمجھدار ہے، بالکل زارون کے مزاج جیسی، ماڈرن اور پڑھی لکھی۔ زارون خاموش کھڑا مسکرا رہا تھا، ایک ایسی مسکراہٹ جو طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسی تھی، تحمل اور طاقت کا امتزاج لیے ہوئے۔ ثروت بیگم نے زارون کی طرف دیکھا، ماں اور بیٹے کی نظریں ملی اور ایک خاموش پیغام کا تبادلہ ہوا، جیسے بغیر لفظوں کے ایک دنیا کی سمجھوتا ہو۔ سب بہت اچھا ہے نصرت بھابھی، ثروت بیگم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، اور ہر لفظ میں احترام اور جاذبیت کی آمیزش تھی۔ مگر زارون نے مجھے بتایا تھا کہ اس گھر میں ایک اور بیٹی بھی ہے، ایمان۔ یہ نام سنتے ہی تائی اور چچی کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ آرزو نے ناگواری سے ہون ٹینشن سے دبوچ لیے، جی وہ تو بس کچن میں رہتی ہے، نوکروں کے ساتھ گھل مل گئی ہے، اس کا حلیہ بھی ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے آئے۔ تائی نے جلدی سے کہا، جیسے کوئی راز افشا نہ ہو جائے۔ سارون نے بلند اور حکمتی انداز میں کہا، ایمان ذرا یہاں آئے۔ آواز بھی ایسا سخت اور مؤثر انداز تھا کہ کوئی روک نہ سکا۔ ایمان جو سب کچھ پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی،
कांपते कदमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई। उसने सादा सा सूती जोड़ा पहना हुआ था। दुपट्टा शाइस्तगी से ओढ़ा हुआ था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, लेकिन रात भर की जॉगिंग और परेशानी से उसकी आंखों में वीरानी और मासूमियत पैदा कर दी थी, जो किसी भी मेकअप से कहीं ज्यादा दिलकश थी। वो नजरें झुकाए खामोश खड़ी रही। सरवत बेगम ने उसे सर पैर देखा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठी। कमरे में सकूत छा गया। सबकी नजरें सरवत बेगम पर जम गई और धीरे धीरे आरजू और फरवा के पास से गुजरी और सीधा ईमान के सामने जाकर रुक गई। ईमान ने घबराकर सिर उठाया। सरवत बेगम ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। हीरे को जितनी भी मिट्टी में दबा दो, उसकी चमक छुप नहीं सकती, उन्होंने धीमी और नरम लहजे में कहा। फिर वो अपने पर्स से एक कदीम मखमल की डब्बिया निकाली। ताई और चची की सांसें रुक गईं। हैरत और खौफ का मिला जुला इजहार उनके चेहरों पर था। सरवत बेगम ने डिबिया खोली और अंदर एक इंतहाई कीमती खानदानी अंगूठी जगमगा रही थी, जमुर्द और हीरे की बेमिसाल इम्तजाज के साथ। उन्होंने ईमान का दायां हाथ अपने हाथ में लिया। ईमान के हाथ खुरदरे और ठंडे थे। अंगूठे पर हल्का सा जलने का निशान था। सरवत बेगम ने उसको मोहब्बत और इज्जत से चूमा और सबके सामने वो अंगूठी ईमान की तीसरी उंगली में पहना दी। ईमान का मुंह हैरत से खुल गया। आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा कि शायद ये कोई ख्वाब है। कमरे में जैसे बम फट गया हो। ताई नुसरत का रंग स्या पड़ गया। ताई नुसरत का रंग स्या पड़ गया था। वो कुर्सी की पुश्त पर खड़ी रह गई थी, जैसे फालिज ने उन्हें जकड़ लिया हो। चाची शगुफ्ता का हाथ प्लेट से गिरने वाला था। आरसू और फरवा के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? आरसू की आवाज में शशोपंज और हैरत का इम्तजाज था। ताई की आवाज में हिस्ट्राई चीख भर हुई थी। इस 2 टके की लड़की को हमारे घर की मुलाजमा को जारून की बीवी बनाएंगी? जारून चुपता खामोश था। कदम आगे बढ़ाया और ईमान के कंधे पर मजबूत हाथ रखकर उसे अपनी पनाह में ले लिया। ये मुलाजमा नहीं ताईजान, ये इस घर की असली वारिस है। जारून की आवाज में सख्ती और यकीन दोनों झलक रहे थे। और ये सिर्फ घर की वारिस नहीं, ये ज़ारून सिकंदर के दिल की भी वारिस है। मुझे गुड़िया सजाने का शौक नहीं, मुझे एक हमसफर चाहिए। और वो मुझे इस बारिश वाली रात में कीचड़ में लथपथ माँ के कदमों में मिली, ना कि मेकअप और आराइश की तहों में। ईमान भीगी पलकों के साथ ज़ारून को देख रही थी। उसकी आंखों में हैरत, खौफ और खुशी का अजीब सा इम्तजाज था। अंगूठी उसकी उंगली में भारी महसूस हो रही थी, मगर ज़ारून का हाथ उसके लिए एक मजबूत सहारा था, एक अटल यकीन। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था और उसके मुखालिफिन के लिए इबरत का लम्हा। ड्राइंग रूम में वक्त जैसे थम गया था। सरवत बेगम के हाथों से पहनाई गई वो हीरे और समुद्र की अंगूठी ईमान की सांवली उंगली में सितारों की तरह जगमगा रही थी। मगर उस चमक ने ताई नुसरत और चची शगुफ्ता की नजरें खैरा और दिल सियाह कर दिए थे। कमरे में छाया सकूत किसी तूफान का पेश खैमा था, जैसे ताई की हिस्ट्राई चीख ने तोड़ा हो। ये हरगिज नहीं हो सकता, ये धोखा है। ये लड़की जरूर तुम लोगों पर कोई जादू कर गई है। एक नौकरानी इस घर की बहू, और मेरी आरज़ू का क्या? हमने बरसों इंतजार किया इस रिश्ते का। ताई अपना आपा खो बैठी थी। चेहरा गुस्से और नाकामी से बिगड़ा हुआ था। ज़ारून चुप तक ईमान के शाना बचाना एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा था। एक कदम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कुराहट थी, जो गुस्से से कहीं ज्यादा खौफनाक लग रही थी। बस बहुत हो गया ताईजान। सारून की आवाज में धीमी शिद्दत थी, मगर उसमें ऐसी गूंज थी कि हाल में मौजूद फानूस भी लरसने लगे महसूस हुए थे। रिश्तों का इंतजार नहीं किया जाता, रिश्तों का एहतराम किया जाता है। और ये वो एहतराम है जो आपने कभी नहीं दिखाया। आज मैं फैसला कर चुका हूँ, और ये रिश्ता कोई मुखालफत बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोग जिस लड़की को नौकरानी कह रहे हैं, वो आज से मिसेस जारून सिकंदर है, और मेरी बीवी की तौहीन मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। जारून ने अपने अल्फाज में कोई लचक नहीं रखी थी। यह फैसला एक धमाके की मानिक था। उसी दिन उस वक्त करीबी मस्जिद के मौलवी साहब को बुलाकर निकाह की रस्म अदा की गई। ईमान, जो अभी तक सदमे और खुशी के अजीब इम्तजाज में थे, खुद को समझ नहीं पा रही थी कि ये ख्वाब है या हकीकत। उसने वही सादा सूती जोड़ा पहना हुआ था, मगर सरवत बेगम ने अपने सर से सुर्ख दुपट्टा उतारकर ईमान के सर पर रखा तो उसका चेहरा चौदहवीं की चांद की तरह दमक उठा था। कबूल है कि 3 बोल ईमान की तकदीर बदलने के लिए काफी थे। ये निकाह इंतहाई सादगी और एहतराम के साथ हुआ, जिसमें हवेली के पुराने मुलाजिम गवाह बने, जो खुशी के आंसुओं से भीगे हुए थे।
दूसरी तरफ ताई, चची और उनकी बेटियां कोने में खड़ी मातम कर रही थी, उनके मुंह खुले, नजरें साकित। निकाह के फौरन बाद सारून ने ऐलान किया कि वो ईमान और निखत बेगम को लेकर अपने नए घर जा रहा है। ताई नुसरत ने आरजी सुकून का सांस लिया कि घर तो उनके पास रह जाएगा, मगर वो ये नहीं जानती थी कि ज़ारून ने अभी अपना आखिरी कदम खेलना बाकी है। ईमान ने कांपते हाथों से माँ को व्हील चेयर पर बिठाया। निकत बेगम की आंखों में होश की झलक थी और वो बेटी के सर पर हाथ रखकर दुआएं दे रही थी। ज़ारून ने फौरन व्हील चेयर संभाली और एहतियात और तेज रफ्तारी के साथ बाहर निकले। पोर्च में पहुंचते ही बारिश थम चुकी थी। धुली हुई फिजा में खुशबू फैल रही थी, जैसे जमीन ने सब रंज सहकर ताजगी सौंपी हो। ज़ारून ने ईमान को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी हवेली के भारी दरवाजे से बाहर निकली और ईमान ने मुड़कर उस घर को देखा जहां उसने बचपन से जवानी तक का सफर दुख सहे थे, मगर आज वो वहां से सर उठाकर जा रही थी। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद गाड़ी डिफेंस के एक पुरसकून, जदीद और रोशन इलाके में रुकी। ये बंगला हवेली की तरह पुरस्कार और कदीम नहीं था, बल्कि खुला, हवादार और खुशबू से मौतर था। लॉन में ताज़ा खुले गुलाब महक रहे थे और बाहर के रोशन मनाजिर में सुकून छलक रही थी। घर के अमले ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, मगर ज़ारून की पहली तवज्जो निगत बेगम की थी। उसने फौरन माँ को उनके लिए तैयार किए गए इंतहाई आरामदा कमरे में शिफ्ट किया, जहाँ पहले से दो नर्सें मौजूद थी। हर चीज़ निगत बेगम की सहूलत और आराम को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई थी। डॉक्टर की टीम ने ज़ारून को यकीन दिलाया कि अब माँ बेहतरीन हाथों में है। ईमान बाहर लाउंज में गीली और थकी हुई बैठी थी। सर्दी उसकी हड्डियों में उतर चुकी थी, मगर माँ को सुकून में देखकर उसकी आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू बह निकले। वो बाहर आई तो ज़ारून वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। खुश आमदीद मिसेस सिकंदर, ज़ारून ने मुस्कुरा कर कहा। ईमान झिझकते हुए सोफे पर बैठी। ज़ारून साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मुझ जैसी मामूली लड़की के लिए। ज़ारून ने उंगली लबों पर रखकर उसे खामोश करवाया। मामूली मत कहो, तुम नायाब हो। अभी वो बात कर रही थी कि ज़ारून का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव की और स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से ताई नुसरत की घबराई हुई आवाज आई। ज़ारून बेटा, ये पुलिस और वकील यहाँ क्यों आए हैं? ये कह रहे हैं कि हमें घर खाली करना होगा। ये क्या मजाक है? ज़ारून ने ईमान की तरफ देखा और फिर फोन पर इंतहाई सर्द लहजे में कहा, ये मजाक नहीं, इंसाफ है ताईजान। आप लोग जिस हवेली में रह रही हैं वो लियाकत अंकल की थी और कानूनी तौर पर उसकी वारिस ईमान है। आप लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ था। मेरे वालिद के पास इस घर के असल कागजात अमानत थे, जो मैं लंदन से लाया हूँ। मैंने वकील को कह दिया है कि आपके पास सिर्फ 24 घंटा है घर खाली करने के लिए। फोन के दूसरी तरफ चीखों पुकार और माफियों की आवाजें आने लगी। चची शगुफ्ता भी रोते हुए बोली, बेटा हम कहाँ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे हम, खुदारा ऐसा मत करो। ईमान ने यह सब सुना, उसके चेहरे पर लम्हे के लिए सख्ती आ गई। वो तमाम जुल्म याद आया, जब उसे भूखा रखा गया था, जब माँ को दुआ नहीं दी गई थी, जब उसे नौकरानी बनाकर रखा गया। सारून ने सवालिया नजरों से ईमान को देखा, जैसे पूछ रहा हो कि अब फैसला तुम्हारा है। इनको निकाल दो ईमान, उन्होंने तुम पर बहुत जुल्म किए। जारून ने उकसाया। ईमान उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जारून के करीब आई। उसने जारून के हाथ से फोन लिया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। वो लोग सांस रोके ईमान के हुक्म के मुंतजिर थे। ताई जान, ईमान की आवाज में ठहराव था। मैं ईमान बोल रही हूँ, वही ईमान जिसे आपने कल रात बारिश में धक्के देकर निकाला था। दूसरी तरफ से सिसकियां उभरी। मेरा दिल तो चाहता है कि आप लोगों को वैसा ही महसूस करवाऊं जैसा मैंने और मेरी माँ ने बरसों महसूस किया, बेघर, लवारिस और बेबस। जारून ने तारीफ भरी नजरें ईमान पर डाली, लेकिन ईमान ने गहरा सांस लिया। लेकिन मैं लियाकत साहब की बेटी हूँ, मेरा ज़र्फ आप जैसा नहीं है। मुझे वो घर नहीं चाहिए, क्योंकि वो घर अब मेरे लिए सिर्फ एक बुरी याद है। मुझे मेरा घर मिल गया है, और मेरा घर वो है जहाँ मेरा मुहाफिज मेरे साथ है। आप लोग इस हवेली में रहें, बस इतना याद रखिएगा कि यह खैरात इस लड़की ने दी है, जिसे आप 2 टके की समझती थी। ईमान ने फोन काट कर जारून को पकड़ लिया। जारून हैरत और बेपनाह मोहब्बत से उसे देख रहा था। तुमने उन्हें माफ कर दिया, वो इस काबिल नहीं थी। ईमान ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। मैंने उन्हें माफ नहीं किया ज़रून, मैंने उन्हें अपने एहसान तले दबा दिया है। घर से निकाल देती तो शायद वो मजलूम बन जाते, और वो सारी जिंदगी शर्मिंदा रहेंगे। और वैसे भी नफरत का बोझ उठाकर मैं इस नए घर में नहीं आना चाहती थी। ज़रून ने बेसाख्ता ईमान के हाथ थाम लिए और उन्हें चूम लिया। मैंने कहा था ना, मुझे हीरे की पहचान है, तुम वाकई वारिस दिल हो। रात भीग चुकी थी। नए घर की छत पर हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी।
बिल्कुल वैसी ही बारिश जैसी उनकी पहली मुलाकात पर थी, मगर आज ये बारिश अज़ियत नहीं बल्कि सुकून और राहत दे रही थी। ज़ारून और ईमान छत की रेलिंग के साथ खड़े थे। ईमान ने खूबसूरत शाल ओढ़ रखी थी और ज़ारून ने उसके गिर्द अपना बाजू फैलाया हुआ था। सामने लाहौर का शहर रोशनियों में नहाया हुआ था। ईमान ज़ारून ने सरगोशी की। ईमान ने पलकें उठाकर उसे देखा। जी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कब दिल दिया था? ज़ारून ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। ईमान ने मासूमियत से सर हिलाया। उस पहली रात जब तुम मेरे महंगे जूते पर गिरी थी। ईमान ने शरारत से पूछा। ज़ारून हंस पड़ा। नहीं, तब तो तुम मुझे पर बहुत गुस्सा आया था। मोहब्बत मुझे तब हुई जब मैंने तुम्हें उस टूटी हुई खिड़की से छुपकर पेंटिंग करते देखा। तुम तूफान बना रही थी, मगर तुम्हारे चेहरे पर सुकून था। मैंने तब सोचा कि जो लड़की इतने दुखों के बीच रहकर भी अपने अंदर के फन को मरने नहीं देती, वो कितनी मजबूत होगी। मुझे एक ऐसी ही जीवन साथी चाहिए थी, जो मेरी मस्नूई दुनिया में हकीकत का रंग भर सके। ईमान की आंखों में नमी तैरने लगी। मुझे लगा आपको आरज़ू या फरवा जैसी मॉडर्न लड़कियां पसंद आएंगी। मैं तो बहुत सादा हूँ। ज़ारून ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरा। सादगी ही तो सबसे बड़ी कशिश है ईमान। तुम उस कॉफी की तरह हो जिसमें चीनी कम हो मगर खुशबू और असर देर तक रहता है। वो लड़कियां सिर्फ शोर और दिखावा थी। जोश दिखाया और खत्म। तुम सुकून हो और ज़ारून सिकंदर को जिंदगी में अब सिर्फ सुकून चाहिए। ईमान के गाल सुर्ख हो गए। ज़ारून ने जेब से एक छोटी सी चीज निकाली। वो वही पेंट ब्रश था जो ईमान उस रात इस्तेमाल कर रही थी। ये मैंने वहां से चुरा लिया था। ज़ारून ने शरारत से कहा। क्यों? ईमान हैरान हुई। ताकि मैं अपनी जिंदगी के कैनवस तुम्हारे हवाले कर सकूं। ईमान, क्या तुम मेरे बेरंग दिनों को अपने रंगों में सजा दोगी? ईमान ने मुस्कुराते हुए वो ब्रश थामा और ज़ारून के सीने पर रख दिया। मैं कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ ज़ारून, मगर वादा करती हूँ कि आपकी जिंदगी में कभी उदासी का सुरमई रंग नहीं आने दूंगी। सारून ने उसे और करीब कर लिया। बारिश तेज हो गई थी मगर उन्हें परवाह नहीं थी। वैसे एक बात कहूँ, सारून ने उसके कान में सरगोशी की। जी, अब कॉफी में चीनी पूरी रखना, क्योंकि तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में मिठास तो आ गई है, मगर कॉफी मुझे कड़वी ही पसंद है। ईमान खुलखुलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की खनक बारिश के शोर में शामिल होकर एक हसीन राग बन गई थी। दूर कहीं हवेली में अंधेरा था, मगर यहाँ दो दिलों का दीप जल चुका था, जो बंद आंधियों में भी बुझने वाला नहीं था। ये कहानी एक टूटी हुई लड़की की थी, जब एक मलका बन चुकी थी, और एक मगरूर शहजादे की, जब मोहब्बत का फकीर था। मोहब्बत जीत गई थी और नफरत को हमेशा के लिए शिकस्त हो चुकी।